کیپٹن فرشاد یہ کام مکمل ہو گیا ہے، میڈیکل ایگزامن نے احترام سے کہا جب وہ اولڈ میڈی کا خون لے کر اس کے پاس آیا۔ فرشاد فوجی انداز میں ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ اس نے سر ہلایا اور بولا، اس کے خون کے نمونے فوراً جانچ کے لیے بھیجو اور دیکھو کہ اس نے حال ہی میں کوئی دوا تو نہیں لی۔ اگر کوئی غیر معمولی بات ملے تو فوراً اطلاع دو۔ جی سر۔ چند میڈیکل ایگزامنز حکم ملتے ہی فوراً وہاں سے چلے گئے۔ فرشاد آپریشن تھیٹر کو گھور رہا تھا۔ اس وقت اسے اصل میں یہ پرواہ ہی نہیں تھی کہ اولڈ میڈی زندہ بچتا ہے یا نہیں، نہ ہی یہ کہ پروین واقعی بغیر لائسنس کے علاج کر رہی تھی یا طبی غفلت کا کیس تھا۔ اس لیے اصل اہمیت کچھ اور تھی۔ کیپٹن فرشاد، کیا آپ لوگ اس معاملے کو حد سے زیادہ سنجیدہ نہیں لے رہے؟ جوئل آگے بڑھا۔ اس کا انداز نہ عاجزانہ تھا نہ متکبرانہ۔ فرشاد نے اسے دیکھتے ہی لہجہ نرم کر لیا۔ آخرکار مجھے اسمتھ فیملی کے معاملات کو ترجیح دینی چاہیے۔ ہم مس اسمتھ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے سکتے۔ جوئل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر اس کی لومڑی جیسی آنکھوں میں شک اور الجھن صاف نظر آ رہی تھی۔ میری رائے میں یہ صرف اسمتھ فیملی کی وجہ سے نہیں ہے نا؟ فرشاد اپنی سخت فوجی وضع میں سیدھا کھڑا رہا۔ اس نے سامنے دیکھا اور بولا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ مسٹر اسمتھ، کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم معاملے کی مکمل تفتیش کریں؟ جوئل نے بھویں سکیڑ لی۔ ابھی بھی وہ پختہ یقین رکھتا تھا کہ پروین میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو صرف ایک ذہنی مریض کا علاج کر رہی تھی، اور اگر وہ علاج میں کامیاب نہ ہوئی تو بھی اس کی وجہ سے مریض کبھی مر نہیں سکتا۔ یقیناً کوئی غلط فہمی تھی۔ اس نے کمر سیدھی کی اور جواب دیا، یقیناً اسمتھ فیملی کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہیں دیتی۔ فرشاد نے سر ہلایا۔ اسمتھ خاندان ہمیشہ سخت اصولوں پر عمل کرتا آیا ہے۔ جوئل نے اس کو گھورا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب وہ فرشاد سے ملا تھا۔ پہلے بھی وہ سخت رویے والا ضرور تھا، مگر اتنا خشک و اصول پرست نہیں۔ اسمتھ اور مہدی کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بار اس نے ذرا بھی اشارہ یا نرمی نہیں دکھائی۔ جوئل کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس کی کزن جس معاملے میں پھنسی ہے وہ بالکل عام سا معاملہ نہیں، بلکہ کسی نہ کسی سنگین مسئلے سے جڑا ہے۔ دوسری طرف جولیانا فرشاد کو گھور رہی تھی۔ اگر نیو یارک کے بہترین کنواروں کی بات کی جائے تو ایک ثالث تھا اور دوسرا فرشاد۔ اگرچہ وہ ایک پولیس آفیسر تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک خاص محکمے سے تعلق رکھتا تھا جسے بے حد اختیار حاصل تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ اصل میں کس کیس کی تفتیش کر رہا ہے، مگر اس کی حیثیت بالکل عام نہیں تھی۔ یقیناً یہ پراسرار سا روپ اس کو اور بھی پرکشش بناتا تھا، لیکن کوئی اس کے قریب آنے کی ہمت نہ کرتا تھا۔ وہ ویسے بھی فرشاد کو رومانس کے لیے وقت ہی کب تھا۔ جولیانا نے کبھی سوچا تھا کہ اگر ثالث کے ساتھ بات آگے نہ بڑھی تو فرشاد بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے، مگر اب اس نے یہ خیالات دل سے نکال دیے تھے۔ وہ صرف آپریشن تھیٹر کے دروازے کو گھور رہی تھی، بس دعا یہی تھی کہ نتیجہ جلد سامنے آ جائے۔ ادھر اسمتھ ہاؤس میں آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایک شخص عقبی دروازے کے کار پارک میں چپکے سے آیا۔ یہ لوئس تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر ہاتھوں کو منہ پر رکھ کر بگل کی طرح پکارا، کوئنٹن، کوئنٹن، لیکن کافی دیر آواز دینے کے بعد بھی کوئی نظر نہ آیا۔ لوئس نے ماتھا سکیڑا اور منہ بسوڑ لیا۔ یہ کوئنٹن کہاں گیا؟ اس نے بھی یہ کہا ہی تھا کہ اچانک کچھ لوگوں کے تیز قدموں کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر فوراً ایک کار کے پیچھے چھپ گیا۔ پھر اس نے مورینا اور وارن کو جلدی جلدی آتے دیکھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور آہستہ سے پکارا، وارن، مورینا، آپ لوگ رات گئے کہاں جا رہے ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہی دونوں رک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ لوئس گھبرا کر آگے بڑھا اور بولا، ظاہر ہے میں نے سنا ہے کہ پروین مشکل میں ہے۔ آخر ہسپتالوں میں علاج کے دوران غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے بن گیا؟ اور جوئل نے اب تک پروین کو ضمانت پر کیوں نہیں چھوڑا؟ یقیناً اس لیے کہ وہ انکل ایان کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ جتنا بولتا گیا اس کی آواز میں اتنا ہی غصہ بڑھتا گیا۔ جوئل کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر پروین کی ماں نے انکل ایان کو چھوڑ کر
انکل رائن کے ساتھ زندگی گزاری تو اس میں پروین کا کیا قصور ہے؟ آخرکار ہمیں ایک امیر چھینک میرا مطلب ہے ایک باعزت لڑکی ملی ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وان فون اس سے متفق ہوا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو، میرا بھی نہیں خیال کہ جوئل نے یہ کام کیا۔ وہ ہمیشہ انکل ریان کی نظروں سے چیزوں کو دیکھتا ہے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ جوئل کیسا ہے۔ لوئس نے سر ہلایا۔ ہاں، وہ ہمیشہ مسکراتا رہتا ہے، مگر سب جانتے ہیں اصل میں وہ سب سے زیادہ چالاک ہے۔ ہمیں تو وہ گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ پروین کی پرواہ کیسے کرے گا؟ لیکن ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، وان بولا۔ مورینا اور میں اس گھر والوں کے پاس جا رہے ہیں تاکہ وکیل سے کہہ کر پروین کی ضمانت کروائیں، لوئس نے جوش سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی چلتا ہوں۔ اب جب کہ پروین مشکل میں ہے تو میں تماشائی نہیں بن سکتا۔ وان، تم طاقت لگاؤ گے اور میں، وان نے کاٹتے ہوئے کہا، پیسے دو گے؟ لوئس نے فوراً اپنا بٹوا زور سے پکڑ لیا۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں، لیکن میں اپنی خدمات پیش کرتا ہوں۔ بھاگ دوڑ تو کر سکتا ہوں، ہے نا وان؟ تینوں نکلنے ہی والے تھے، اچانک ایک شخص سامنے نمودار ہوا۔ وہ سائے میں کھڑا تھا، اس لیے چہرہ نظر نہیں آیا، لیکن لوئس نے دیکھتے ہی چونک کر کہا، کوئنٹن۔ وان نے پھر نظر دوڑائی۔ اگرچہ وان عمر میں بڑا تھا، مگر ایان نے جب سے کوئنٹن کو سمتھ فیملی کی خفیہ فورسز کا سربراہ بنایا تھا، اس کی حیثیت سب پر بھاری ہو گئی تھی۔ وہ قابل تھا، اس لیے ہمیشہ مسئلے میں کوئنٹن کے پاس ہی آتے تھے، جوئل کے پاس جانے سے کتراتے تھے۔ کوئنٹن نے بازو باندھے، تھوڑی اونچی رکھی اور کچھ جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، کیا تم لوگ تھوڑے ہوشیار نہیں ہو سکتے؟ لوئس اور وان کو اس کی ڈانٹ بالکل معمولی لگی۔ کیا مطلب؟ کوئنٹن نے طنزیہ ہنکارا بھرا۔ یہ ناممکن ہے کہ جوئل پروین کو یوں اکیلا چھوڑ دے، چاہے وہ انکل ایان کی بیٹی نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اسمتھ ہے۔ جوئل اپنے گھر والوں کا خیال رکھنے والا ہے، اس نے یقیناً پہلے سے کسی کو ضمانت کے لیے بھیجا ہوگا۔ لوئس نے الجھ کر کہا، تو پھر پروین واپس کیوں نہیں آئی؟ کوئنٹن نے ہونٹ ٹیڑھے کیے۔ یقیناً اس لیے کہ ضمانت ناکام رہی۔ اس معاملے کے پیچھے اور بھی کچھ ہے، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ لوئس پھٹ پڑا۔ تو پھر کیا ہم پروین کو یوں ہی تھانے میں قید رہنے دیں؟ تھانے میں؟ نہ تو اس کو بھوکا ماریں گے نہ پیاسا۔ کچھ دن نظر بندی میں رہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں اتنی گھبراہٹ کیوں ہے؟ لوئس غصے سے بولا۔ اگر یہی حال مارشل آرٹس اسکول کی بڑی بہن کے ساتھ ہوتا تو کیا تم اتنے پرسکون ہوتے؟ کوئنٹن، جیسے بڑی بہن کبھی قید ہو سکتی ہے؟ بڑی بہن تو یقیناً اس وقت کسی مقابلے میں مصروف ہوگی۔ اسی عورت کے لیے تو اس نے آج ٹورنامنٹ میں شرکت بھی نہیں کی تھی۔ کوئنٹن نے موبائل نکالا اور لنڈا کو فون کیا۔ اگر بڑی بہن کو دیکھو تو اس سے کہنا کہ میں آج مقابلے میں نہیں آ سکوں گا۔ چند دن پہلے اس نے مارشل آرٹس کے شاگردوں کی گفتگو سن لی تھی، اور اس دوران اس نے لنڈا کا نمبر لے لیا تھا تاکہ رابطہ آسان رہے۔ لنڈا نے کہا، لیکن کوئنٹن نے فون بات کاٹی، مجھے پتا ہے اگر میں نہ گیا تو شاید مقابلے سے باہر ہو جائیں، لیکن بڑی بہن سمجھ جائے گی، آج مجھے اور کام ہے۔ لنڈا گھبرا گئی۔ میری بات سنو، میرا مطلب یہ نہیں تھا، کوئنٹن نے پھر ٹوکا۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ بڑی بہن کے رتبے کے باعث مقابلے میں ایک ٹیم کی افراد کے ساتھ بھی لڑ سکتی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، بس اس نے میرا پیغام پہنچا دینا۔ لونڈا نے بے بسی سے کہا۔ کیا مجھے بات پوری کرنے دیں گے؟ کہو۔ لونڈا نے جلدی سے کہا۔ لگتا ہے آج رات بڑی بہن آئی ہی نہیں۔ کوئنٹن، بڑی بہن بھی وہاں نہیں تھی، وہ کہاں گئی؟ سوالیہ نشانات سے بھرے دماغ والے کوئنٹن جب کال ختم کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لوئس اور وان اس کو بڑی بے چینی سے دیکھ رہے ہیں، جیسے فیصلہ اس نے ہی کرنا ہو۔ کوئنٹن نے بھویں سکیڑی۔ جب جوئل ضمانت کے لیے گیا تو انہوں نے ایک بہت عجیب وجہ بتا کر ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ اس لیے مجھے لگ رہا ہے پروین واقعی کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہے۔ لوئس نے چونک کر کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے واقعی کسی کو پیسے کے معاملے میں دھوکہ دیا ہے؟ کوئنٹن اور وارن نے بیک وقت اس کو گھورا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ لوئس نے یقین سے کہا۔ سوچو نا، وہ تو بس کیلیفورنیا کے ایک چھوٹے سے قصبے کی عام سی لڑکی ہے۔
اس کے پاس لامحدود کریڈٹ کارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اس وقت ہی عجیب لگا تھا، شاید وہ کسی فراڈ گینگ میں شامل ہے۔ وان اور مورینا نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مورینا نے توڑی پر ہاتھ رکھ کر ہچکچاتے ہوئے کہا، اگر غور کرو تو پروین ایک مشہور ہیکر سولو کو بھی جانتی ہے۔ سولو؟ کوئنٹن نے ماتھا شکنوں میں ڈالا۔ میں اسے جانتا ہوں، وہ ایک انٹرنیشنل ہیکر ہے جس کا نام بیرون ملک وانٹڈ لسٹ میں ہے۔ پروین کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ مورینا اور وارن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لوئس نے نتیجہ نکالا، بس سب ختم، چاہے یہ میڈیکل کیس ہو یا نہیں۔ پروین ویسے ہی دوسری مصیبتوں میں پھنسنے والی ہے، اوپر سے میں نے سنا ہے اولڈ میڈی کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ وارن نے سر ہلایا، ہاں یہ تو وجہ ہے کہ میں اور مورینا پریشان ہیں۔ سنا ہے اولڈ میڈی ابھی تک بے ہوش ہے اور اس کی حالت آہستہ آہستہ بگڑ رہی ہے۔ اس کے اعضاء بھی جواب دینے لگے ہیں، اس لیے ہم کوئی حل سوچ رہے تھے۔ ہائے، لوئس نے گھبرا کر کہا، سب ختم ہو گیا۔ شروع ہی سے انکل ایان کو پروین پسند نہیں تھی اور اب اس نے اتنے مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ کوئنٹن، اب ہم کیا کریں؟ کوئنٹن نے سرد لہجے میں کہا، اب بس ایک ہی راستہ ہے۔ کون سا؟ اسے جیل سے توڑ کر نکالنا۔ پولیس اسٹیشن میں اسپتال کا گشت کرنے کے بعد فرشاد واپس آیا تاکہ پروین کی تفتیش جاری رکھ سکے۔ پروین اب بھی بڑے رعب سے کرسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے فرشاد کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے سب کچھ چیک کر لیا ہوگا ہے نا؟ تو کیا اب میں ہسپتال جا کر اپنے مریض کی جان بچا سکتی ہوں؟ فرشاد نے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ اس نے تیکھے لہجے میں کہا، جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ پروین کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، کیپٹن فرشاد، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کس چیز کی تفتیش کر رہے ہیں، لیکن اس وقت کوئی میری جان بچانے کا انتظار کر رہا ہے۔ آپ جتنا وقت یہاں ضائع کریں گے اولڈ میڈی کے بچنے کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے۔ فرشاد کا چہرہ غیر متبدل رہا۔ ہسپتال میں اتنے ڈاکٹرز ہیں مس اسمتھ، ہمارے میڈیکل ایگزامنرز بھی وہاں پہنچ گئے ہیں۔ سنا ہے مہدی فیملی نے بھی اپنے ڈاکٹروں کو بھیجا ہے۔ آپ کے نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ پروین نے ماتھا سکیڑا اور چڑچڑاپن بڑھ گیا۔ تو اگر وہ مر گیا کیا آپ ذمہ داری لیں گے؟ وہ اب تک 6 گھنٹے سے زیادہ وقت تک حراست میں تھی، یعنی مسلسل پوچھ گچھ ہوتی رہی اور اس نے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا۔ جسمانی تھکن اب اس کو غصہ دلانے لگی تھی۔ فرشاد نے اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا، میری نظر میں تو آپ وہاں علاج کرنے نہیں بلکہ بھاگنے کے بہانے جا رہی ہیں، ہے نا؟ پروین نے حیران ہو کر کہا، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں تو اپنے آدمی ساتھ بھیج دیجیے۔ فرشاد نے طنزیہ مسکراہٹ دی، اگر میں آپ کو جانے دیا تو مجھے ڈر ہے کہ میرے آدمی بھی آپ کو روک نہیں پائیں گے۔ آخرکار 20 سال پہلے وہ ایک بار دھوکہ کھا چکے تھے۔ پروین چپ ہو گئی۔ پہلے جب اس کی فرشاد سے ملاقات ہوئی تھی تو اس کے بارے میں اس کی رائے اچھی تھی، مگر آج وہ بالکل بدل چکا تھا۔ پہلے وہ کبھی کبھی اس کی حفاظت بھی کرتا تھا، لیکن اب وہ صاف دشمنی پر اترا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ یہ سب کیوں؟ پروین سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن فی الحال اسے پرواہ بھی نہیں تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، کیپٹن فرشاد، میں اولڈ میڈی کی علاج کرنے والی ڈاکٹر ہوں۔ اس کے ساتھ مسئلہ ہوا ہے تو میرا فرض ہے کہ علاج کروں۔ اگر آپ نے مجھے روکا تو پھر قصور میرا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کلائیاں کس لیں۔ یہ اس کی فطرت تھی، جب غصے میں آتی تو کسی بات کی پرواہ نہیں کرتی، چاہے وہ پولیس اسٹیشن ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ضرور باہر نکل کر مریض کو بچائے گی۔ فرشاد نے طنز کیا، اور مس اسمتھ آپ ایسا کیا کرنے والی ہیں؟ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی دونوں پولیس والے فوراً اپنی گن نکال کر پروین پر تان لیتے ہیں۔ پروین کی آنکھیں تنگ ہو گئیں۔ اسی لمحے دروازے سے ایک بھاری پرجوش آواز گونجی، کیپٹن فرشاد، میری منگیتر کے ساتھ اس طرح سلوک کرنے کی وضاحت کیا آپ کے پاس ہے؟ دروازہ زور سے کھلا، ثالث اندر داخل ہوا۔ لمبا چوڑا آدمی دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کے گرد کا رعب اور دبدبہ بڑھ کر پورے کمرے میں چھا گیا۔ فرشاد اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس کا لہجہ نہ کمزور تھا نہ مغرور۔ مسٹر ثالث اندر آ چکا تھا۔ اس کے پیچھے مہدی فیملی کا مشہور وکیل بھی تھا جو کبھی کوئی مقدمہ نہیں ہارا تھا۔ فرشاد اور ثالث آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ دونوں کے درمیان طاقت اور رعب کی ٹکر تھی۔ ثالث نے پروین کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھیک تھی، بس اس کی سست دکھنے والی آنکھیں اس وقت غصے سے چمک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر ثالث کی نظریں مزید ٹھنڈی ہو گئیں۔ اس نے فرشاد کو سیدھا گھورتے ہوئے کہا، کیپٹن فرشاد،
کیا آپ کو میری منگیتر کو بغیر کسی وجہ کے قید کرنے کی وضاحت نہیں دینی چاہیے؟ فرشاد نے نظریں جھکائیں مگر لہجہ پھر بھی سخت تھا۔ معذرت مسٹر ثالث، آپ کے منگیتر ایک خفیہ کیس میں ملوث ہیں، میں زیادہ معلومات نہیں دے سکتا۔ ثالث کی آنکھیں اور تیز ہو گئیں۔ شاید آپ کو ایک بات سمجھنی چاہیے مس اسمتھ، میری منگیتر ہے۔ آپ اسے یوں ہی گرفتار نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں اپنی منگیتر کو ابھی اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ مہدی اور اسمتھ دونوں ہی طاقتور خاندان تھے۔ اگر کوئی ان دونوں خاندانوں میں سے کسی کو گرفتار کرنا چاہتا تو اسے ثبوت پیش کرنا لازمی تھا۔ کسی جھوٹے بہانے سے انہیں حراست میں لینا ممکن نہیں تھا۔ آخر پروین کو حراست میں لینے کی وجہ طبی غفلت بتائی گئی تھی، لیکن چونکہ وہ اس وقت اولڈ میڈی کی جان بچانے میں مصروف تھی، اس لیے ذمہ دار مالک کو قید کرنا حد سے زیادہ زیادتی تھی، اور مزید یہ کہ وہ مالک جس پر الزام تھا وہ ثالث کی منگیتر بھی تھی۔ پولیس اسٹیشن کا کیپٹن دروازے پر گھبراتے ہوئے چکر کاٹ رہا تھا۔ ایک طرف فرشاد تھا اور دوسری طرف ثالث۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس سے وہ الجھ سکتا۔ یہ معاملہ سلجھائے تو کس طرح؟ اسی دوران فرشاد نے سخت لہجے میں کہا، معاف کیجیے مسٹر ثالث، لیکن جب تک ورلڈ میڈی کی خون کی رپورٹ نہیں آ جاتی آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ خون کی رپورٹ؟ ثالث نے الجھن کے عالم میں پروین کی طرف دیکھا، مگر اس کے باوجود وہ پر اعتماد لہجے میں بولا، مجھے پرواہ نہیں کہ آپ کس چیز کی تفتیش کر رہے ہیں کیپٹن فرشاد، میں یہاں اپنی منگیتر کی ضمانت لینے آیا ہوں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اس نے جرم کیا ہے تو آپ کو اسے رہا کرنا ہوگا۔ میرے خیال میں میری منگیتر کو ضمانت پر رہا ہونے کا حق حاصل ہے، یا پھر اس کی شہری حقوق چھیننا چاہتے ہیں؟ ثالث کی بات نے فرشاد کو خاموش کر دیا۔ جب وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا تو ثالث آگے بڑھ کر پروین کا ہاتھ تھام لیا اور بولا، کیپٹن فرشاد، اگر آپ کے پاس مزید کچھ کہنے کو نہیں تو ہم جا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ دونوں دروازے تک پہنچے فرشاد نے انہیں روک لیا۔ وہ پروین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں مس پروین پولیس اسٹیشن سے باہر نہیں جا سکتی جب تک اولڈ میڈی کی خون کی رپورٹ نہیں آ جاتی۔ ثالث کی پیشانی پر شکنیں ابھری اور وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ فرشاد نے فوراً ٹھنڈے لہجے میں خبردار کیا، مسٹر ثالث، آپ ہمیشہ قانون کی پابندی کرنے والے شہری رہے ہیں۔ مجھے پروین کو اسمتھ کو گرفتار کرنے کا مکمل اختیار ہے۔ کیا آپ پولیس پر حملہ کر کے اسے چھڑوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ پولیس پر حملہ اور ملزم کو چھڑوانا، دونوں الزامات انتہائی سنگین تھے۔ ثالث نے طنزیہ انداز میں کہا، یہ زیادہ سنگین ہے یا تو آپ کو بلا وجہ میری منگیتر کو قید کرنا یا میرا اسے چھڑوانا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، اگرچہ کسی نے کچھ نہیں کیا، مگر فضا میں تناؤ اتنا زیادہ تھا جیسے اگلے ہی لمحے وہ دونوں ہتھیار نکال لیں گے۔ اسی وقت پولیس اسٹیشن کا کیپٹن دوڑتا ہوا اندر آیا اور دونوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، کیپٹن فرشاد، مسٹر ثالث براہ کرم پرسکون ہو جائیے، بات چیت سے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اس نے فرشاد کی طرف دیکھا اور کہا، کیپٹن فرشاد، آپ کیوں نہ انہیں گرفتاری کا وارنٹ دکھا دیں؟ اگر مسٹر ثالث کو غلط فہمی ہو گئی تو معاملہ اور بگڑ جائے گا۔ یہ سن کر پروین اور ثالث دونوں چونک گئے۔ گرفتاری کا وارنٹ؟ اگر واقعی وارنٹ تھا تو پھر فرشاد کے پاس پروین کو قید رکھنے کا مکمل جواز تھا، لیکن اگر وارنٹ موجود تھا تو اس نے شروع میں کیوں نہ دکھایا؟ کیا وہ کیس کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا؟ کیا وارنٹ میں واضح طور پر درج ہوتا کہ پروین کو کس الزام میں گرفتار کیا گیا ہے؟ جب وہ دونوں یہ سوچ رہے تھے تو فرشاد نے سخت لہجے میں کہا، کیا تم واقعی وارنٹ دیکھنا چاہتے ہو؟ ثالث خاموش رہا اور پروین کی طرف دیکھنے لگا۔ اب دونوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ پروین واقعی کسی نہ کسی بڑی سازش میں پھنس چکی ہے۔ اگر وہ وارنٹ نہ دیکھتے اور خاموشی سے اولڈ میڈی کی خون کی رپورٹ کا انتظار کرتے تو شاید پروین اس کیس سے نکل پاتی، لیکن اگر وارنٹ دیکھ لیا تو پھر وہ اس معاملے میں براہ راست شامل ہو جائیں گے۔ وہ کیس جسے فرشاد نے کلاس ایس کے تحت خفیہ رکھا، یقیناً غیر معمولی تھا۔ پروین نے کچھ لمحے سوچ کر کہا، میں وارنٹ دیکھوں گی۔ اسے اپنی ماں کی بات یاد آئی، اپنی قابلیت کبھی ظاہر نہ کرنا ورنہ مصیبت آئے گی۔
اب لگتا تھا وہ تمام مصیبتیں اور خطرات وہیں سے شروع ہوئے تھے۔ فرشاد نے تیوری چڑھائی اور کچھ دیر پروین کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ پروین نے اس کی حالت کو غور سے دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ جیسے ہی فرشاد نے گرفتاری کا وارنٹ نکالا، وہ ان تمام رازوں سے پردہ اٹھا دے گا جو اس کی ماں نے برسوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ وہ بے حد تجسس میں تھی۔ آخر وہ کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ماں گھر چھوڑ کر کیلیفورنیا میں چھپنے پر مجبور ہوئی تھی؟ فرشاد نے جیب سے ایک دستاویز نکالی اور اسے کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی شخص دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عام کپڑوں میں ملبوس تھا۔ اندر آتے ہی سیدھا فرشاد کے پاس پہنچا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور ہاتھ میں خون کی رپورٹ تھی۔ اس نے ہانپتے ہوئے کہا، کیپٹن فرشاد، ہمیں اولڈ میڈی کے خون میں غیر معمولی چیزیں ملی ہیں۔ یہ سنتے ہی فرشاد کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئیں۔ اس نے فوراً گرفتاری کا وارنٹ واپس جیب میں ڈال دیا اور رپورٹ پکڑ لی۔ اس کی نگاہیں فوراً تیز ہو گئیں۔ اس نے ثالث کی طرف دیکھا اور رپورٹ لہراتے ہوئے کہا، مسٹر ثالث، ہمیں اولڈ میڈی کے خون میں ایک نامعلوم جزو ملا ہے۔ میرے پاس کافی ثبوت ہیں کہ مس نورا جان بوجھ کر قتل کی کوشش میں ملوث ہیں۔ اب کیا آپ کے پاس کہنے کو کچھ ہے؟ ثالث کی آنکھیں سکڑ گئیں اور اس نے آہستہ اور گہرے لہجے میں کہا، کیا آپ کے پاس یہ حق ہے کہ ایک نامعلوم جزو کو قتل کا ثبوت بنا سکیں؟ کیپٹن فرشاد کے ثبوت حد سے زیادہ کمزور ہیں۔ فرشاد نے رعبدار لہجے میں کہا، ہاں، لیکن کیس میں مزید پیش رفت ہے۔ ہم مس پروین کو مزید 24 گھنٹے تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارا میڈیکل ایگزامنرز 24 گھنٹوں میں یہ معلوم کر لیں گے کہ یہ نامعلوم جزو کیا ہے اور کیا یہ مس پروین نے استعمال کیا ہے یا نہیں۔ لیکن ابھی پروین کی ضمانت پر رہا نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ارد گرد پولیس آفیسر آہستہ آہستہ قریب آنے لگے۔ ثالث کی پیشانی پر شکنیں ابھریں۔ پروین نے بھی تذبذب سے کہا، میں نے ان پر کوئی دوا استعمال نہیں کی۔ آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کیونکہ ہر بار جب میں علاج کرتی ہوں بٹلر وہاں موجود ہوتا ہے۔ اب اگر خون میں کوئی نامعلوم جزو ہے تو میرا شک ہے کہ اولڈ میڈی کو زہر دیا گیا ہے۔ اب اسے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ صبح جب اسے گرفتار کیا گیا تھا تو وہ سمجھ رہی تھی کہ علاج کا رد عمل مختلف آیا ہے۔ اس لیے اس نے فوراً للی کو بلایا تاکہ علاج جاری رکھے۔ لیکن اگر خون میں نامعلوم جزو موجود ہے تو اس کا مطلب تو اولڈ میڈی خطرے میں ہے۔ اس نے سیدھا ثالث کی طرف دیکھا۔ اولڈ میڈی کی حالت اب کیسی ہے؟ جب سے وہ گرفتار ہوئی تھی اس کا باہر سے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ ثالث نے پہلے ہی مہدی کی میڈیکل ٹیم کو اسپتال بھیج دیا تھا۔ اس نے فوراً فون کیا۔ دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، مسٹر ثالث، ہم اسپتال پہنچ گئے ہیں اور مریض کا معائنہ کر لیا ہے، لیکن ہمیں بیماری کی وجہ بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ ان کے جسم کے ہر عضو کی کارکردگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مریض زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے۔ وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ ثالث نے فوراً پوچھا، تم لوگ انہیں کتنا وقت زندہ رکھ سکتے ہو؟ 2 گھنٹے، دوسری طرف سے جواب آیا۔ ہم نے اسمتھ فیملی کی میڈیکل ٹیم سے بات کر لی ہے۔ فی الحال صرف اینٹی ہی اس بیماری کا علاج کر سکتی ہے۔ اگر اینٹی آدھے گھنٹے میں اسپتال نہ پہنچی تو مریض کا بچنا مشکل ہوگا۔ اینٹی؟ ثالث نے فون کو زور سے پکڑا۔ وہ حیران تھا کہ اسمتھ فیملی نے اسے اینٹی کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ اگر وہ بتاتے تو پروین کب کی اسپتال پہنچ چکی ہوتی۔ جب اس کی ٹیم نے اصل مسئلے کو پہچانا اس وقت تک 2 گھنٹے ضائع ہو چکے تھے۔ ثالث کے اندر غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسمتھ فیملی نے پروین کو نظر انداز کیا ہے، مگر اس وقت اس کے چہرے پر خاموش مگر خطرناک سکون تھا۔ اس نے جواب دیا، میں سمجھ گیا۔ فون کاٹنے کے بعد ثالث نے فرشاد کی طرف دیکھا اور کہا، آپ نے سنا، اب صرف اینٹی ہی مریض کو بچا سکتی ہے، اس لیے میں انہیں اسپتال لے جاؤں گا۔ فرشاد آڑے آ گیا۔ وہ صرف 5 سال سے ڈاکٹر ہیں اور پہلے ہی ایسے مسائل حل کر سکتی ہیں جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا ہے یہ سب تمہارا منصوبہ ہے۔ جیسے ہی مس پروین پولیس اسٹیشن سے باہر جائیں گی، اسمتھ اور مہدی فیملی انہیں ملک سے باہر بھیج دیں گے، اس لیے وہ نہیں جا سکتی۔
سالس غصے میں بولا، اگر مریض کو کچھ ہو گیا تو کیا تم ذمہ داری لوگے؟ میں ذمہ داری لوں گا، فرشاد نے ضدی انداز میں کہا۔ پروین نے ہاتھ مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ اسپتال تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگتا اور فرشاد کو منانے میں اس سے بھی زیادہ وقت لگ جاتا۔ اولڈ میڈی کو مرنے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اگرچہ وہ مر بھی جاتے تو پروین اپنا نام صاف کر سکتی تھی، کیونکہ خون میں موجود نامعلوم جز کا پتہ آخرکار چل ہی جاتا اور مجرم سامنے آ جاتا۔ مگر اولڈ میڈی اس کی ماں کو جانتے تھے۔ وہ اب بھی ان کا علاج کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے بتا سکیں کہ اس کی ماں کے ساتھ ماضی میں کیا ہوا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھی۔ اس کی شخصیت اچانک بدل گئی، آنکھوں میں ٹھنڈک اور تیزی ابھر آئی۔ کیپٹن فرشاد، کیا آپ جانے دیں گے یا نہیں؟ فرشاد نے تیوری چڑھائی۔ ارد گرد موجود پولیس افسران نے اپنی پستولیں نکال لیں اور پروین پر تان لیں۔ فرشاد نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، مس پروین، یہ پولیس اسٹیشن ہے۔ میں نے مشورہ دوں گا کہ آپ کوئی نادانی نہ کریں۔ پروین نے اسے گھورا۔ وہ ابھی کچھ کرنے ہی والی تھی کہ اس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ پروین چونکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو سالس نے سر ہلایا۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، تم لڑ کر باہر نہیں جا سکتی۔ پروین جانتی تھی کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن یہ بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ بیٹھ کر اولڈ میڈی کی موت کا انتظار کرے۔ اس نے گہری سانس لی اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سالس نے آہ بھری، ویسے بھی کیپٹن فرشاد خود اولڈ میڈی کی موت کے ذمہ دار ہوں گے، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ پروین، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی، سالس نے اسے سخت لہجے میں خبردار کیا، کوئی حماقت مت کرنا۔ پروین، وہ اتنی غصے میں تھی کہ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ وہ اگلے ہی لمحے سالس نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس کی حالت بجلی کی طرح تیز تھی۔ جیسے ہی پولیس نے ذرا بھی غفلت برتی، فرشاد کے سامنے جا پہنچا۔ فرشاد کے رد عمل کی رفتار بھی لاجواب تھی۔ وہ کئی سالوں کی تربیت یافتہ شخصیت تھا اور اعلیٰ سطح پر شمار ہوتا تھا، لیکن اربن اسکول آف مارشل آرٹس کے بڑے بھائی جتنا تیز نہیں تھا۔ اربن اسکول آف مارشل آرٹس اپنی رفتار کی وجہ سے مشہور تھا۔ مارشل آرٹس کی دنیا میں ان کے شاگرد سب سے زیادہ تیز تھے۔ فرشاد کو ہوش آیا تو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں موجود بندوق سالس چھین چکا ہے اور وہ بندوق اب اس کے سر پر تنی ہوئی ہے۔ گولی مت چلانا، حرکت مت کرو۔ پولیس اسٹیشن میں ہنگامہ مچ گیا۔ سب پولیس افسران نے اپنی بندوقیں نکال کر سالس پر تان لیں، جب تک سالس کے باڈی گارڈز فوراً اس کے آگے دیوار بن گئے۔ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، مگر وہ اپنے جسموں سے رکاوٹ بنے۔ فرشاد کو دھمکی دی جا رہی تھی، مگر وہ پھر بھی پرسکون رہا۔ اس کی آواز اب بھی مضبوط تھی، مسٹر سالس، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سالس کا چہرہ سرد تھا۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، کیپٹن فرشاد، یہاں ایک زندگی کا سوال ہے، معاف کیجیے گا۔ یہ کہتے ہی اس نے حیران و پریشان پروین کی طرف دیکھا اور کہا، جاؤ۔ ارد گرد کے پولیس افسر فوراً پروین کی طرف متوجہ ہوئے۔ جیسے ہی وہ اسے قابو کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے، سالس کی پرسکون آواز گونجی، کیپٹن فرشاد، اگر تم نے اسے روکنے کی جرأت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فرشاد نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ نہیں ہلا۔ اس کی نظریں اب بھی پروین پر جمی تھیں، جو وہیں کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ جھلک رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، اسے جانے دو۔ یہ سنتے ہی سب پیچھے ہٹ گئے۔ پروین نے اپنے ہاتھوں مٹھیوں میں لیے۔ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ سالس اس کے لیے ایسا کرے گا۔ پولیس کیپٹن کو اغوا کرنا ایک سنگین جرم تھا۔ پروین کی نظروں میں اس کا اور سالس کا رشتہ صرف دونوں بچوں تک محدود تھا۔ اس نے زیادہ نہیں سوچا، فوراً پلٹی اور تیز قدموں سے چلنے لگی۔ آخرکار وہ دوڑتی ہوئی باہر نکل گئی۔ فرشاد کی آنکھوں میں غصہ بھر آیا۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مسٹر سالس، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ سالس نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے پتہ ہے۔ فرشاد نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں سے اسپتال تک جانے کا واحد راستہ صرف اسپورٹس کار ہے؟ سالس نے اطمینان سے کہا، مجھے معلوم ہے۔ فرشاد نے سرد ہنسی ہنسی، مسٹر سالس، کیا تمہیں واقعی اتنا یقین ہے کہ وہ بے قصور ہے اور وہ واقعی اسپتال ہی جا رہی ہے؟ کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اگر وہ بھاگ گئی تو تم ساری زندگی جیل میں سڑو گے؟ سالس نے بھویں اٹھائیں،
میں اس پر یقین کرتا ہوں۔ یہ سن کر فرشاد لمحہ بھر کو خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے نظریں جھکا لی اور کہا، کیا تم جانتے ہو میری ماں نے بھی یہی کہا تھا؟ ثالث چونکا۔ کیا؟ فرشاد نے سکون سے کہا، 25 سال پہلے زمرد پاشا پر قتل کا شبہ تھا۔ اس نے میری ماں کو ایک مریض کا علاج کرنے کا بہانے دھوکہ دیا، اور اندازہ لگاؤ میری ماں نے جب اسے جانے دیا تو کیا ہوا؟ ثالث کی پریشانی پر شکنیں ابھریں۔ فرشاد نے آہستہ کہا، وہ بھاگ گئی اور میری ماں کو اس کے نتیجے میں ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ آخر کار وہ برطرف ہو گئی اور کھیتوں میں واپس جانا پڑا۔ اب سوچو تم پر کیا گزرے گی جو پروین کی وجہ سے ایک پولیس کیپٹن پر حملہ کر بیٹھے ہو۔ ثالث نے نظریں جھکا کر جذبات چھپا لیے، لیکن اس کی آواز اب بھی پر اعتماد اور پرسکون تھی۔ میں نے کہا نا، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں۔ کیپٹن فرشاد، براہ کرم صرف 2 گھنٹے میرا ساتھ دو۔ فرشاد طنزیہ ہنسی ہنس دیا۔ چاہے میں مان بھی جاؤں، کیا تمہیں لگتا ہے نیو یارک میں اور پولیس نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے واقعی محفوظ طریقے سے اسپتال پہنچ جائے گی؟ پروین اب اکیلے بھاگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پولیس اسٹیشن سے نکلی، خصوصی محکمے کے دوسرے پولیس والے اسے دیکھ لیتے اور تب وہ ایک مطلوب مجرم قرار دی جاتی۔ پولیس اسٹیشن کے باہر ایک سیاہ کار کے پیچھے سے 4 سر جھانک رہے تھے۔ وہ کوئنٹن، لوئس، وارن اور مورینا تھے۔ چاروں نے بے چینی سے دروازے کو کھولا۔ وارن نے ہکلاتے ہوئے کہا، سچ میں ہم اسے بھگا رہے ہیں؟ لوئس بے فکری سے جواب دیا، اب اور کیا کر سکتے ہیں، یہی ایک راستہ ہے۔ وارن گھبرا گیا، یہ ٹھیک نہیں ہے نا، میں نے کبھی اتنی بڑی غلطی نہیں کی۔ کیا انکل ایان ہمیں معاف کریں گے؟ لوئس نے ہنسی اڑائی، اسمتھ فیملی کے تینوں بیٹے یہاں ہیں، وہ ہمیں کیوں نہیں بچائیں گے؟ وارن نے حقیقت بتائی، جوئل کے علاوہ انکل ایان صرف کوئنٹن کو اہمیت دیتے ہیں۔ ہم دونوں کی ان کی نظر میں کیا حیثیت ہے؟ لوئس، وارن، کیا تمہیں یہ وقت ہی ملا تھا سچ بولنے کا؟ کوئنٹن نے سن کر ہونٹ سخت کیے اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، ڈرو مت، وہ بلیک فورسز کو کنٹرول کرتا تھا اور کئی مشکل حالات دیکھ چکا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے، وہ بھی گھبرا رہا تھا۔ اسمتھ فیملی ہمیشہ قانون کی پابند رہی تھی۔ انکل ایان نے جب اسے انڈر ورلڈ طاقتیں سونپی تھیں تو صرف ایک بات کہی تھی، قانون مت توڑنا۔ اب کیا وہ واقعی اتنا غیر قانونی قدم اٹھا سکتا تھا؟ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک پولیس اسٹیشن میں ہلچل مچ گئی۔ سب نے دیکھا کہ ایک پولیس والا بندوق لے کر اندر بھاگا۔ مورینا ڈر کے مارے بولی، کیا ہوا؟ لوئس بھی ہچکچایا، کیا پروین بھاگ گئی؟ وارن نے فون اس کے سر پر ہاتھ مارا، دماغ استعمال کرو، ہماری نازک سی کزن اتنا بڑا ہنگامہ کیسے مچا سکتی ہے؟ لوئس نے سر کھجایا، ہاں تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اسی وقت پروین دوڑتی ہوئی باہر آئی۔ لڑکی کا وجود پتلا تھا، اس کے بالوں کی ربر بینڈ کہیں گر گئی تھی۔ اس وقت اس کے لمبے اور بکھرے بال پیچھے لہرا رہے تھے۔ وہ نہایت باوقار اور حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، پولیس والے پیچھے دوڑتے ہوئے آئے اور سب نے اس پر بندوقیں تان دیں۔ وارن، لوئس، مورینا، پروین سخت پریشان تھی۔ پیچھے والے پولیس والے آگے آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے کیونکہ اندر ثالث تھا، لیکن اگر اس کے پاس گاڑی نہ ہوئی تو وہ اسپتال کیسے پہنچتی؟ اس کی نظر اچانک پارکنگ لاٹ کی طرف گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ دیکھتی، کوئنٹن زور سے بولا، یہ گاڑی لاک کیوں نہیں ہے؟ چابی اندر ہی ہے۔ پروین نے فوراً اس کی طرف دیکھا اور جانی پہچانی گاڑی کو پہچان لیا۔ وہ تیزی سے دوڑی، دروازہ کھولا اور بنا وقت ضائع کیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے ایکسیلیٹر دبایا، چیخ، گاڑی تیز رفتاری سے نکل گئی۔ پولیس والے فوراً اپنی گاڑیوں میں بیٹھے اور اس کا پیچھا کرنے لگے۔ لوئس اور وارن سکتے میں کھڑے رہ گئے۔ انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو کوئنٹن کہیں غائب تھا۔ دراصل وہ دوسری گاڑی کے ساتھ پولیس کی راہ روکے کھڑا تھا۔ وہ پرسکون انداز میں گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر کہہ رہا تھا، افسران، میری گاڑی کیوں سٹارٹ نہیں ہو رہی؟ لوئس، وارن دونوں نے پھر مڑ کر دیکھا تو کچھ اور پولیس والے ان کی طرف آ رہے تھے۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بھاگی ہوئی مجرم کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ لوئس اور وارن نے ایک دوسرے کو دیکھا اور فوراً بولے، افسران، ہم تم کو رپورٹ درج کرانے آئے تھے۔ وہ عورت بہت خطرناک نکلی، ہماری گاڑی چھین کر بھاگ گئی۔ پولیس والا، کیا رپورٹ کرانے آئے تھے؟ وارن، میرے بھائی نے مجھے مارا۔ لوئس، میرے بھائی نے مجھے مارا۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ پولیس افسر، وارن، ہاں میں نے اسے مارا۔ لوئس، ہاں میں نے اسے مارا۔ یہ کہہ کر دونوں چپ ہو گئے، پھر اچانک ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ مورینا نے پیشانی پکڑ لی، افسر ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، ہم تو صرف کسی سے ملنے آئے تھے، لیکن جیسے ہی ہم گاڑی سے نکلے ہماری گاڑی چھین لی گئی۔ پولیس افسر